بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلہ سے گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ بھی جو گناہ عام تھے، ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا اور دوسرا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا اور تیسرا لوگوں کو شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے منع کیا اور زمین میں فساد کرنے سے روکا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ ایکا جاری کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہی دی اور اسی کو عبادت کے لائق تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے قبیلے کا نام مدین تھا، ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ مدین ان کی بستی کا نام اس لیے تھا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی باکمال معجزات سے نوازا گیا۔ آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دیں اور فرمایا کہ یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی۔ چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے سرکشی کی اور عذاب الہی کے حقدار بنے، ایسے ہی
یہ قوم بھی اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی سے اللہ پاک کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور لوگوں میں اشیاء کو کم کر کے فروخت کرتی، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا اور اللہ پاک کی وحدانیت پر انکار کرتے ہوئے جواب دیا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یعنی کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑنے کا انکار کیا اور حقیقی معبود کو جھٹلایا۔ دوسری بات ایسے کہی، یعنی کیا ہم مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ اس بات سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہتے تھے، اور چاہے وہ اس کو حلال طریقے سے خرچ کرے یا حرام، بھلے اس کو بڑھا کر اشیاء کو فروخت کرے۔ جب انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ شاید یوں ہوا کہ جب زلزلہ آ رہا ہو تو پہلے چیخ کی آواز آئی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو ایمان لا چکے تھے، اللہ پاک نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا اور بے ایمانوں کو زلزلے کی گرفت کر دیا، جس کی وجہ سے صبح ان کا شہر ویران ہو گیا اور زلزلے نے ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی اور رسول کے احکام کو جھٹلانے سے کیسے عذاب نازل ہوا؟ اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اللہ پاک کے تمام احکام کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔